مولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بأفضل الصلاة كلها بأفضل البركات والكرامات كلها والتسليم دائما بدوامك أبدا بأبديتك. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی وہ زندگی اہل اسلام کی عطا فرمائی. اہل اسلام میں ہمیں پیدا فرمایا. یہ بے انتہا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بے مانگے عطا فرمایا. ہم اللہ سے نہیں مانگے کہ ہمیں فلانے ہی کے گھر میں فلانے ہی کی اولاد میں اہل اسلام جو ہیں انہی میں پیدا فرما. ہم اللہ سے نہیں مانگے، بے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہاں چاہا وہاں پیدا فرمایا. اور الحمدللہ وہ اہل اسلام ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، تمام انبیاء جو سابقین گزر چکے ہیں ان کے ماننے والے ہیں، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار کو ماننے والے ہیں، اور قیامت تک جو آپ کی نسل آنے والی ہے جس میں مہدی ہیں جن کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہے، قیامت سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس پوری کائنات کو دین محمدی اور انصاف اور عدل، ظلم سے پاک جیسی حکومت چاہیے ویسی حکومت پوری دنیا پر دینے کے لیے آئیں گے، جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی ہے. جتنے اہل علم ہیں، علم والے، جاننے والے جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، آپ کی میلاد سے پہلے جو لوگ جانتے تھے خاتم النبیین دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، جاننے علم والے لوگ دشمنی کیے تھے، حسد کیے تھے. بری آگ ہے جو انسان کے اندر لگتی ہے، خود انسان کو جلاتی ہے. یہ بڑا عیب ہے. اللہ نے انسانوں کے اندر کچھ صفات رکھے ہیں، احسن، اچھی صفات، جس سے کہ اس کی اندر کی دنیا، اندر کی کائنات اچھی پنپتی ہے، پلتی ہے، بڑھتی ہے. ایک ہم بہت سارے باغوں میں گئے ہیں جو حکومت اپنی طرف سے جو عوام کے لیے ان کی تفریح گاہ کے لیے باغ تیار کرتے ہیں زمین پر. بہت بڑے بڑے باغ ہیں، باغ عام. چھٹیوں میں بچے وہاں پر جاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں. وہاں کی خوبصورتی، قدرتی جو نظام ہے اس کو حکومت وقت جو اچھے طریقے سے سیٹ کرتے ہیں. ہر چیز کی اپنی ایک الگ سیٹنگ ہوتی ہے. فلانی جگہ پہ وہ گھاس ہے، فلانی جگہ پہ فلانا ہے، وہ جھاڑ ہے، قسمہ قسم کے جھاڑ، قسمہ قسم کے جانور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، جو انسان کے علم میں کہیں کہیں ہیں، پڑھ لیے ہوں گے، دیکھے نہیں. وہ ساری چیزیں زو میں، باغ عام میں رکھتے ہیں، تفریح کے لیے رکھتے ہیں، سجا کے رکھتے ہیں. اس پہ ٹکٹ لگتا ہے، پیسے دے کے جانا پڑتا ہے، اتنے گھنٹے کا اتنا لگتا ہے. اگر اپنی سواری ساتھ میں ہے اس کی پارکنگ کے پیسے لگتے ہیں. اگر اندر کھانا پینا چاہیے آپ کو اس کے پیسے لگتے ہیں. جو قیمتیں باہر ملتی ہے اس سے زیادہ قیمتیں اندر لگتی ہیں. یہ ایک جو ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، گئے ہوں گے بہت سارے لوگ تفریح کرنے کے لیے، باغ میں بھی گئے ہوں گے، دیکھے ہوں گے. اس کو سجایا جاتا ہے. اندر ایک دنیا ہے جو اللہ نے بنائی ہے. اگر اس دنیا کو سجانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات اوپر کے بھیجے ہیں جو اندر کی دنیا کے لیے ہیں.
آسمان سے نازل ہوئے ہیں، وہ احکامات نازل ہوئے ہیں جو تم چاہتے ہو اپنے اندر اجالا تو لے لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نور اندر اجالا ہو جائے گا، کنیکشن آ جائے گا قدرتی نظام کا، اور یہ وہ کلمہ ہے جو آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش تک جاتا ہے۔ اندر کی دنیا کو سجانے کے لیے بھیجا گیا ہے انبیاء علیہ السلام کو، اندر کی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے محلات زمین پر چاہے جتنے محلات تعمیر ہوں، اور جب سے تعمیرات شروع ہوئی ہے محلات کی، جب سے تعمیر ہونے والے ہوئے ہیں، زمین دوز ہوئے ہیں، بعض ان کی خطاؤں کی وجہ سے، جرموں کی وجہ سے اللہ نے بہت ساری قوموں کو زمین میں دھسا دیا ہے، کئی زلزلے آ چکے ہیں، اتنی بڑی عمارتیں مضبوطی سے، ہر ایک اس کی تعلیم رکھنے والا انجینئر جو کانٹریکٹ لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، سب بتاتے ہیں بھائی ایسی مضبوط عمارتیں ہم نہیں دیکھے، لیکن جس وقت قدرت اگر زمین کو ایسے ہلا دے تو یہ عمارتیں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے چھنی میں کوئی چیز ڈال کے چھان دیے ہوں، اچھی مضبوط عمارتیں ہل جاتی ہیں۔ اندر کی دنیا کو مضبوط اور اچھا بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے، وہ نظام کا نام اسلام ہے، اس میں داخلے کا ٹکٹ ہے جنت کی خوشخبریاں کئی کو سنائی گئی، کئی کو بتائی گئی۔ ہم یہاں پہ جو کچھ بھی حرکات کر رہے ہیں، ہر حرکت کا ایک بدلہ ہے، ایک صورت ہے، ایک شکل ہے۔ جیسے ہمارے گھر بولتے کے ساتھ ہی گھر کی گیٹ آ جاتی، باہری دیوار آ جاتی، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین فرج علی المسلمین، اللہم اسقنا غیث العام نافع مبارک دوام یدوم فی کل عام علی ممر السنین، اللہم اسقنا غیث العام نافع مبارک دوام یدوم فی کل عام علی ممر السنین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین فرج علی المسلمین۔ باہر بارش ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا کچھ مظہر فرما رہا ہے۔ باہر جو تپش ہے، جو گرمی چل رہی ہے، جس کو بتایا جا رہا ہے اتنی ڈگری گرمی ہے، جو پیدا ہوئے ہیں جانور انسان کو چھوڑی، جانور جو پیدا ہوئے ہیں اس تپش کو برداشت نہیں کرتے ہوئے مر چکے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں گرمی کی حالت، وہ تپش، پھر خیال آیا جن کے پاس میں سہولتیں نہیں ہیں، انسان ہیں جن کے پاس میں سہولتیں ہیں، جن انسانوں کے پاس میں سہولتیں نہیں ہیں اور ایسی گرمی میں وہ ان کی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ کیسے پرورش پا رہی ہیں، وہ کیسے تڑپ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں مزدوروں کو مزدوری کرتے ہوئے برابر اتنی گرمی میں جو ان کا کام ہے وہ برابر کر رہے ہیں، بھلے کام سلو ہو رہا ہوگا، وہ ان کی کمزوریوں کی وجہ سے اور ان گرمیوں کی وجہ سے۔ پرسوں بھی ہوئی بارش الحمدللہ، بڑی زمین تر ہوئی، ٹھنڈک محسوس ہوئی، پھر دوسرے دن سورج نکلا، دوپہر کے بعد سے گرمی، لیکن اس کی تری ابھی سوکھی نہیں تھی۔ الحمدللہ آج بھی بارش شروع ہو گئی، الحمدللہ۔ اللہ تیرا جتنا شکر ادا کرے کم ہیں، یہ تیری نعمتیں ہیں، اور تیرے بندے جہاں کہیں پر بھی تجھ سے پانی کو مانگ رہے تھے، ان جانوں کو، جانوروں کو، چھوٹے بچوں کو سامنے رکھ کر دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ ہم پر رحمت والی بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر رحمت والی بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر رحمت والی بارش نازل فرما۔ وہ دعائیں آج نظر آ رہی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمارا جو بات کا ایک تسلسل تھا، وہ تسلسل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر کی ایک دنیا کو بنایا ہے، وہ دنیا
زمین کے جب اندر جائیں گے اسی وقت میں معلوم ہوگا. نماز اس وقت میں ایک شکل میں آئے گی، ذکر ایک شکل میں آئے گا، قرآن کی تلاوت ایک شکل میں آئے گی، تمہارے اچھے دوسرے اعمال ایک شکل میں آئیں گے. حقوق العباد جو بندوں کے حقوق تم نے اپنے والدین کے، ماں کے حق، باپ کے حق، بھائی کے حق، بہن کے حق اور دوسرے جو رشتہ دار ہیں جن کو اللہ نے تمہارا رشتہ دیا ہے، چاہے وہ باپ کے رشتے سے چچا، دادا، دادی، پھپھو، ادھر سے ماں کے رشتے سے ماموں، خالہ، نانی، نانا، یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان رشتوں کے کچھ حق ہیں. جیسے نام ہیں ویسے ان کے حق ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت بھی لایا کہ نکاح بھی ہو گیا تو بیوی، سسرے، ساس، اس کے بھائی بہن، پھر اولاد اگر دے دیا تو پھر ان کے حقوق، یہ حق ہیں اور حق ادا کرنے ہیں. حقوق العباد ہیں جو اپنی جان کا حق ہے، اپنے رب کا حق ہے، ایسے ہی حق ان کا بھی ہے. پھر جہاں پر آپ رہ رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے پڑوسی ہیں، آزو بازو والے، وہ گھر جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے پڑوسی ہیں. اگر آپ سفر کر رہے ہیں راستے میں آپ کے آگے کے پڑوسی ہیں، دائیں کے پڑوسی ہیں، بائیں کے ہیں، پیچھے کے ہیں. اللہ نے حق رکھے ہیں ہر جگہ پہ اور وہ حق کے بارے میں پوچھا جائے گا. بہت سارے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو سمجھ نہیں دیا، تھوڑی سی اگر دنیا کی طاقت یا دولت آ گئی تو وہ حق تلفی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو ہم نے کیا وہی ٹھیک ہے، اللہ ان کا بھی ہے، اللہ ہمارا بھی ہے، ان کو کیوں نہیں دیا، ہم کو کیوں دیا. یہ کفریات جملے ہیں. منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی شکل اختیار کیے تھے لیکن ان کے قلوب میں ایمان نہیں تھا، فساد تھا. جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرو، اللہ کے لیے مال دو، اللہ کے لیے حقوق ادا کرو، کہنے لگے کہ جب اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، فرشتے آ رہے ہیں جنت کے، تو کیا اللہ ان کو دولت نہیں دے سکتا؟ اللہ کیا نہیں کر سکتا؟ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اس کا اختیار ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اس کا اختیار ہے. اللہ نے تم کو پیدا کر کے تم کو حکم دیا ہے کہ تم یہ کرو، تم کتنے اس کے فرما بردار ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. ہر عمل کے ذریعے سے تمہاری ہی جانچ ہو رہی ہے. ہر عمل چاہتا ہے اخلاص اللہ کے لیے ہو. جو عمل میں ادا کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے ہو، خالص للہیت. تو کیا میرے اس عمل کی اللہ کو ضرورت ہے؟ اگر اس کو حاجت ہے تو وہ ناقص ہے. پھر وہ قدرت کو واضح کیا ہے کہ اس کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الصمد. آپ اگر نیکی کر رہے ہیں تو آپ ہی کے لیے ہے. حکم کی فرما برداری کرنے کے بعد آپ کو اس اجر کا ثواب وہ اور بڑا بڑا کر دے گا. اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ساری دنیا اس کی نافرمان ہو جائے اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے. ساری دنیا اس کی فرما بردار ہو جائے اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے. اللہ کی حاجت نہیں ہے. جو کر رہے ہیں خود کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ چاہتا ہے یہ ہے کہ تم اچھے ہو جاؤ. دنیا میں جو وقت تمہیں دیا گیا مختصر سا وقت ہے، یہ مختصر سے وقت میں اپنے آپ کو اچھے بنا لو. اور جب تم یہاں سے سفر کر کے اس منزل پر پہنچو گے، برزخ والے عالم میں جب تم جاؤ گے تو یہ جو تمہارا سفر والا مقام تھا، اس سفر میں جو کچھ تم کیے تھے وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے رہیں گی. وہ سارے اعمال تمہارے سامنے رہیں گے. جیسے اچھی چیزوں کے اچھے نقشے ہیں، ایسے ہی بری چیزوں کے برے نقشے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کے سیمپل بتائے ہیں. سورج کی تپش دیکھ رہے تھے. میدان محشر میں سورج ایسے ہوگا جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں سر کے اوپر لائٹ ہے ہمارے. اس لائٹ سے ہمارے کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، روشنی مل رہی ہے، اس سے راحت مل رہی ہے. یہ سورج جو دنیا کا ہم دیکھ رہے ہیں، یہی سورج اس وقت اتنی ہی دور ہوگا.
جو خیر والے ہیں وہ ایسے ہی اس سے روشنی لیں گے جیسے آج ہم اس سے روشنی لے رہے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ اور جنہوں نے شر کیا ہے ان کے لیے یہی لائٹ، یہی سورج جو دنیا کی تپش والا دکھ رہا تھا، اس وقت جب تک پینا تو بتاتے ہیں کہ ان کی جلدیں جلیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دنیا ایسی رکھی ہے جس میں موت نہیں ہے، موت کو ایک شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، بس اب موت کا کام ختم، موت کو بھی موت آ گئی، پھر اب خالی زندگی ہے۔ پھر اللہ جو فیصلے کرے گا جس کے لیے، یہ خیر والے ہیں ان کے لیے یہ فیصلے، یہ شر والے ہیں ان کے لیے یہ فیصلے۔ اس کا اعلان بھی کیا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، داہنے ہاتھ والے کتنے ہیں، کتنے اچھے ہیں، بائیں ہاتھ والے کتنے برے ہیں۔ یہ اشارے دے کر بتائے ہیں، اس میں تفصیل ہے اور آگے کہ داہنے ہاتھ یعنی جس کے نام اعمال، جس کے جو دنیا میں یہ کیے ہیں، جو ان کو لکھا جا رہا ہے، وہ پورا نام اعمال اس وقت میں جب ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس وقت میں معلوم ہوگا کیا کرے تھے، کتنے فرما بردار تھے، کتنی اچھائی کرے، کتنے وفادار تھے، کتنے مخلص تھے، یا کتنے غدار تھے، کتنے منافق تھے، کتنے ریاکار تھے، کتنے حاسد تھے، کتنے مغرور تھے۔ یہ ساری چیزیں آئیں گی سامنے۔ نیکیاں پہاڑوں کے جیسی ہیں تو گناہ بھی رہیں گے سامنے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو ہنسی مسخرہ کرتے ہیں، ہنسی مسخرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایسا مسخرہ پن مت کرو جس سے کہ کسی کے دل آزاری ہو، اور دل کا ٹوٹنا بڑی بری چیز ہے۔ سارے سامنے والے کے کیے دھرے پر پانی پھر جاتا ہے، تانے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، عیب نکال کے کسی کے اندر اس کو ایک برے القاب سے پکارا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، حرام کی ہیں، خصوصیت سے اللہ نے منع کیا ہے، جیسے شراب نہیں، زنا نہیں، تو ایسے ہی ان چیزوں کو بھی اللہ نے ایسے ہی منع کیا ہے۔ کسی کے لیے بدگمان مت ہو، یعنی کہ حکم ہو گیا کہ نہیں ہونا۔ اب اگر بدگمان ہو رہا ہے تو گویا ان حرام کام کر رہا ہے۔ کسی کی غیبت مت کرو، پھر غیبت کر رہے ہیں، گویا کہ یہ حرام کر رہے ہیں۔ کسی کی چغلی مت کرو، چغلی کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں۔ کسی کو تانا مت دو، تانا دے رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں۔ کسی پہ الزام مت لگاؤ، بہتان مت لگاؤ، الزام لگا رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں۔ کوشش کریں اپنے آپ کو، اپنی اندر کی دنیا کو اچھا بنائیں، اچھا رکھیں، اچھائی اندر سے نکلے، جہاں رہیں ان کے حق ادا کریں۔ ہماری بات ایک تفصیل تھی، ہم دوسری تفصیل میں آنے والے تھے کہ درود شریف کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی واضح طریقے سے بتایا ہے۔ اب جو رات لگنے والی ہے جمعہ کی رات ہے، یہ جمعہ کی رات فضیلت والی ہے، اس میں اور جمعے کے دن میں درود شریف کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور درود شریف ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیا ہے جو خود اللہ کرتا ہے، اس کے فرشتے کرتے ہیں، اور اس عمل کے نہ کرنے والوں کے اوپر وعیدیں آئی ہیں۔ منبر پر اللہ کے رسول کھڑے ہیں، جا رہے ہیں، جبرائیل امین آ کے بد دعا دیے ہیں اور اس بد دعا پر آمین بولے ہیں کہ جس کے سامنے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اللہ اسے ہلاک کرے۔ آمین، آپ آمین کہیے، اور اس پر آپ آمین ارشاد فرمائے ہیں۔ تو جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اذانوں میں سن رہے ہیں، یا کسی تذکرے میں سن رہے ہیں، یا قرآن کی تلاوت میں آپ کا نام آ رہا ہے، یا پھر بظاہری یہ جو نام احادیث میں آ رہا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں راوی ہیں، پھر وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارتاً بھی کہیں نام آئے تو کوشش کریں کہ درود شریف کا ورد رکھیں، اور اس رات میں جتنی اہمیت ہے درود شریف کی،
जितना ज़्यादा हो सकता है एक वक्त मुतय्यन करें, दरूद शरीफ का विर्द करें, दिन में एक वक्त मुतय्यन करें जिसमें कुरान पाक की तिलावत है, उसके साथ साथ दरूद शरीफ का एक वक्त मुतय्यन करें और दरूद शरीफ अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम अहवाल को अल्लाह पाक करे, नूरानी करे, नेक बना दे, हमें आफ़ियत और सलामती के साथ और रहमतों वाली बारिश हम पर नाजिल फरमा, करम फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व करम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बि अफ़ज़लिस सलाति कुल्लिहा बि अफ़ज़लिल बरकाति वल करामाति कुल्लिहा व तस्लीम दाइमन बिदवामिक अबदन बि अबदिय्यतिक व बक़ाइक अदद ख़ल्क़िक व रिदा नफ़्सिक व ज़ीनत अर्शिक व मिदाद कलिमातिक व अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन ऐनमा कानू इला मशारिक़िल अर्दि व मग़ारिबिन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल किज़्ब व ऐनी मिनल ख़ियाना। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक व इत्तिबाइ नबिय्यिका व नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरन व बातिना फ़िल आफ़िया व सलामा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबीहा व उम्मिहा व बालिहा व बनीहा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।